الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خوشگوار زندگی کا مفہوم۔ ایک انگریز مفکر کا قول ہے، جیل میں آہنی سلاخوں کے پیچھے سے بھی تمہارے لیے افق کے پار دیکھنا ممکن ہے، اور یہ بھی کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے جیب سے پھول نکال کر سونگھو اور مسکراؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم محل میں رہتے ہوئے دیبا و حریر پہن کر بھی چراغ پا ہو جاؤ، ناراض رہو اور بھڑکو، اور اپنے گھر، کنبے اور اہل خانہ پر ناراض ہو کر چلاؤ۔ خوش نصیبی کا تعلق زمان و مکان سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے۔ خوش نصیبی کا تعلق زمان و مکان سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور دل کی کیفیت میں خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور دل کی کیفیت میں خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو خوش نصیبی حاصل ہوگی، اور جس سے دل و جان کو سکون، راحت اور انشراح کی کیفیت حاصل ہوگی، پھر اس کا اثر پھیلے گا اور وسیع ہوگا، اور پہاڑوں، وادیوں اور نخلستان تک دراز ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل نے سعادت کی زندگی گزاری، جبکہ ان کا کپڑا سفید اور پیبند لگا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اسے سی لیتے تھے۔ 3 مٹی کے کمرے تھے جن میں سکونت تھی۔ غذا کیا تھی؟ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ 17 سال تک جوتوں میں پیوند لگا کر اور ٹانک کر استعمال کرتے رہے۔ مہینے میں 1 بار گوشت کھاتے، زیادہ تر روزہ رکھتے، طلب حدیث میں کثرت سے سفر کرتے۔ اس کے باوجود سکون و اطمینان قلب اور راحت حاصل تھی، کیونکہ ثابت قدمی و خودداری تھی۔ انجام پر نظر، ثواب کی امید، اجر کے طالب، آخرت کے لیے کوشاں اور جنت کے طلبگار تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں جن خلفاء نے ایک دنیا پہ حکومت کی، یعنی مامون، واسق، معتصم اور متوکل نے، ان کے پاس محلات، قصر، سونا چاندی، خزانے، لشکر، جھنڈے، نشانات اور جائیدادیں تھیں اور خواہشات تھیں۔ اس کے باوجود زندگی کدورت بھری تھی۔ ان سب کے باوجود ان کی زندگی کدورت بھری تھی۔ رنج و ملال، شورشیں، جنگیں، بغاوتیں اور شور و ہنگامے تھے۔ بعض سکرات موت میں اپنی کوتاہیوں پر نادم اور اللہ کے حضور شرمسار تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام تھے، لیکن نہ بیوی بچے، نہ گھر بار، نہ کنبہ، نہ مال اور منصب۔ جامع بنی امیہ کے پاس ایک کمرے میں رہتے تھے۔ دن میں 1 روٹی کھاتے، 2 کپڑے تھے جنہیں عدل بدل کر پہنا کرتے۔ کبھی مسجد میں سو جاتے، پھر بھی جیسا کہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جنت ان کے سینے میں تھی۔ ان کا قتل ان کے لیے شہادت تھا۔ جیل میں تنہائی میسر آتی تھی۔ شہر سے ان کا اخراج سیاحت ہو گئی، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا پودا بڑھ کر تناور درخت بن گیا تھا اور برگ و بار لا رہا تھا۔ عنایت ربانی کا پانی اسے مل رہا تھا۔ وہ ایسا چراغ ہے جو بغیر آگ کے چھوئے روشن ہو رہا ہے۔ نور کے اوپر نور ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دیا اور ان کا حال درست کر دیا۔ جو ہدایت یاب ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں تقویٰ مرحمت فرمایا۔ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی شادابی پاؤ گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ کی طرف نکلے، اپنا خیمہ وہاں گاڑا، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو وہاں لے آئے۔ سال کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، خالق کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اس میں غور فرماتے۔ دنیاوی چیزوں میں ان کے پاس کیا تھا؟ دنیاوی چیزوں میں سے ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چادر، ایک خیمہ، چند بکریاں، ایک سینی، ایک پیالہ، ایک ڈنڈا۔ اور ساتھیوں نے ایک روز زیارت کی اور کہنے لگے، بھائی دنیا سے کوئی سروکار نہیں؟ فرمایا، دنیا کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے گھر میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تنگ گھاٹی ہے، ہمارے سامنے ایک تنگ گھاٹی ہے جسے وہی پار کر سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ اللہ ہمیں یقین کامل کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔